اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے روز جمعہ کی حاضری اللہ نے مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائی۔ کریم اللہ اس حاضری کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اصول یہ ہے کہ جس انسان سے ہم ناراض ہوتے ہیں کبھی اس انسان کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ توجہ چاہوں گا میں ذرا، یہ اصول ہے کہ جس انسان سے ہم ناراض ہوتے ہیں کبھی اس انسان کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کوئی انسان ہمارے گھر میں تبھی آتا ہے جب ہم اس انسان سے راضی ہوتے ہیں۔ راضی ہوں گے تو کوئی ہمارے گھر میں آئے گا، ناراض ہوں گے تو کوئی ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا۔ ذرا غور تو فرمائیں کس کے گھر میں آئے بیٹھے، اس پہلو پر بھی ذرا غور ہونا چاہیے۔ کس کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں؟ بندے کے گھر میں نہیں آئے ہوئے، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، بندہ اس بندے کے گھر نہیں جا سکتا جس کے ساتھ ناراضگی ہو، تو اللہ بھی اپنے گھر میں اسے ہی آنے دیتا ہے جس سے اللہ ناراض نہ ہو بلکہ راضی ہو۔ یہ یاد رکھیں بات۔ اللہ کیا کرتا ہے، جس بندے کو اللہ نے خود سے دور کرنا ہو اسے اللہ اپنے گھر کے راستے سے دور کرتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نہیں گیا، بندہ سمجھتا ہے میں نہیں گیا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ تو گیا ہے، تو کیا ہے، اس نے بلایا ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس نے آج جمعۃ المبارک کے دن میں اگر ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی ہے تو یہ حاضری کوئی عام حاضری نہیں ہوتی، بندہ مہمان ہوتا ہے، اللہ بندے کا میزبان ہوتا ہے۔ ہاں جی، قدم قدم پر جو بندے کو ریوارڈ مل رہے ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں، فرشتوں نے جو نام لکھے ہیں وہ اسی لیے تو لکھے ہیں کہ آج بندہ مہمان بن کے آتا ہے۔ ذات وحدت بندے کی میزبان بنتی ہے، اور جو جتنی وسعت رکھتا ہے اپنے مہمان کو اتنا عطا کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ وسعت رکھتا نہیں، وہ وسعتوں کا خالق ہے، وہ مالک ہے وسعتوں کا، وہ وسعتوں کو تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ چونکہ عنوان گفتگو آج اللہ کی پناہ ہے، ایسا منفرد عنوان گفتگو ہے۔ اس پر بات چھیڑنے سے پہلے گرامی قدر حضرات میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا تھا کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں بلا کے صرف اپنے گھر میں بٹھایا نہیں، اپنی پناہ بھی عطا فرمائی۔ اور جسے اللہ اپنی پناہ عطا فرما دے پھر اسے کسی اور پناہ کی ضرورت نہیں رہتی۔
غور فرمائیں گے میں چند جملے مخصوص وقت میں. آج رات کو آندھی اور بارش کا موسم رہا ہے، تو جس طرف سے مجھے آنا ہوتا ہے مسجد طائع رسول سے، وہ نیشنل مارکی کے سامنے کیا حالات ہوتے ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں. وہاں سے پیدل گزرنا بڑا مشکل ہے. تو تاخیر جو مجھے ہوئی ہے وہ راستے کی کمزوری کی وجہ سے. تو اس تاخیر کو میں آگے نہیں لے کے جاؤں گا، انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا انشاءاللہ. توجہ ہے دوستو، بات شروع کی جائے. انسان کی میرے عزیزو یہ فطرت ہے کہ انسان سہارا چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان ایڈوکیٹ صاحب سہارا چاہتا ہے. خاندان کا سہارا انسان چاہتا ہے، والدین کا سہارا انسان چاہتا ہے، دوستوں کا سہارا انسان چاہتا ہے، رشتہ داروں کا سہارا انسان چاہتا ہے، اولاد کا سہارا انسان چاہتا ہے، ہاں جی، اور بیوی کا سہارا انسان چاہتا ہے، بچوں کا سہارا انسان چاہتا ہے، معاشرے کا سہارا انسان چاہتا ہے، کسی سرمایہ دار کا سہارا انسان چاہتا ہے، کسی طاقتور کا سہارا انسان چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان سہارے چاہتا ہے، سہارے. مگر یہ جتنے بھی سہارے ہیں، جتنے سہاروں کو انسان چاہتا ہے، انسان پر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب یہ سارے سہارے ہوتے ہوئے بھی انسان اکیلا رہ جاتا ہے. میں غور چاہوں گا اپنے فکروں کو. مثلا آپ صرف بیمار ہو گئے ہیں قبلہ، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ کوئی شخص اس بیماری میں ان کے قریب نہ جائے. اللہ اکبر. صرف ڈاکٹر نے اتنا کہا. جو خالق نہیں ہے قبلہ، جو محیی ممیت نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں موت نہیں ہے، فیصل بھائی اس ڈاکٹر نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اس کے قریب نہ جائیے گا. مرض ایسا ہے جو اس کے قریب گیا اسے بھی یہ مرض لاحق ہو جائے گا. بیوی نہیں جاتی، والدین نہیں جاتے، بہن بھائی نہیں جاتے، دوست قریب آنے کا تو کیا فون بھی نہیں سنتے. توجہ فرمائیں گے قبلہ کہ کہیں یہ مرض ہمیں لاحق نہ ہو جائے. تو یہ جتنے سہارے ہیں، ان سہاروں کے ہوتے ہوئے بھی انسان اکیلا بھی ہے، انسان کمزور بھی ہے. تو پھر انسان کو چاہیے کہ کمزور سہارا نہ ڈھونڈے. توجہ فرمائیے آپ نے، آپ کا بہت شکریہ. انسان کو چاہیے پھر ایسے سہارے نہ ڈھونڈے جو انسان کو اکیلا کر دیں، ایسے سہارے نہ تلاشے جو انسان کو کمزور کر دیں. بھئی سہارا وہ جو بیماری میں بھی ساتھ ہو، سہارا وہ جو صحت میں بھی ساتھ ہو، سہارا وہ جو مشکل میں ساتھ ہو، سہارا وہ جو آسانی میں ساتھ ہو. یا اللہ اب مخلوق تو چھوڑ گئی، غور چاہیے مجھے، مخلوق چھوڑ گئی، انسان چھوڑ گئے. سارے سہارے جو کہتے تھے تیرے ساتھ مریں گے وہ بھی چھوڑ گئے، جو کہتے تھے تیرے ساتھ جیئیں گے وقت آیا وہ بھی چھوڑ گئے. یا اللہ میں اکیلا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو سارے چھوڑ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے بندے تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اکیلا ہے؟ نہ تو کل اکیلا تھا، نہ تو آج اکیلا ہے. یا اللہ پھر میرے آس پاس تو کوئی نہیں. فرمایا جس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا میں تو ہر وقت اس کے آس پاس ہوتا. کب تو اکیلا ہے؟ یا اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، تو ہے بھی میرے پاس، میں اکیلا بھی نہیں ہوں. مگر میں کیسے محسوس کروں کہ میں اکیلا نہیں، تو میرے ساتھ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ صرف ایک جملہ، صرف ایک عبارت، اعوذ باللہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے قبلہ. صرف اعوذ باللہ، اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. فرمایا بندے یہ ایک جملہ کہنا تیرا کام ہے، اور تیرا مستقل سہارا بننا میری قدرت کا کام. ہر سہارا بندے کو چھوڑ جاتا ہے کہ
اچھا اس سے آگے کی بات کریں، سہارے کتنے ہی مضبوط ہوں، صرف زمین کے اوپر اوپر کے سہارے ہیں۔ مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اگر میرا ساتھ دیں، اگر میں فلسفی بن گیا ہوں تو آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے سامعین بہترین سامعین ہیں پنجاب کے، اس لیے کھل کے آپ سے بات ہوتی ہے مختلف موضوعات پر۔ تو ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، مشکل زبان پہ لانا ہمارا کام ہے، آسان کرنا مشکل کشا کا کام ہے۔ سہارے سلامت سبحان اللہ، سلامت نے خوبصورت فکرہ کہا، فرماتے ہیں جب کوئی نظر نہیں آتا تبھی تو وہ نظر آتا ہے۔ اللہ آپ دیکھا، میں کہہ رہا تھا کہ بڑی خوب سماعت سے گفتگو کرنے کا مجھے شرف ملتا ہے۔ اللہ آپ کے ذوق اور ادراک میں، شعور میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ توجہ ہے قبلہ، میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، سہارا کتنا ہی مضبوط ہو قبلہ، زمین کے اوپر اوپر تک سہارا ہے۔ توجہ، بھرپور توجہ، سہارا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، بیٹا بڑا نیک ہو، بڑا فرما بردار ہو، بڑا قابل ہو، بڑا سرمایہ دار ہو، آپ کے شملے کو بڑا اونچا رکھتا ہو، آپ کی بڑی عزت کرتا ہو، بڑا احترام کرتا ہو۔ میں نے بڑے بڑے فرما بردار بیٹوں کو دیکھا، باپ جب غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ بیٹا جو بڑا فرما بردار تھا، وہ جو بڑا پیارا تھا، جس پہ باپ کو فخر تھا، قریب نہیں آیا اپنے باپ کو غسل دیتے وقت، چونکہ ہمارا کام ہے نا یہ۔ تو بڑے بڑے فرما بردار بیٹے دور رہے، قریب نہیں آئے باپ کے غسل کے وقت۔ تو کہہ رہا ہوں سہارے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں قبلہ، زمین کے اوپر کے سہارے ہیں۔ سہارا وہ ڈھونڈو جو زمین کے اوپر بھی ساتھ ہو، زمین کے نیچے بھی ساتھ ہو، اور وہ سہارا مخلوق کا نہیں ہے، وہ خالق اکبر کا سہارا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب اگر اس عنوان پر کوئی یہ سوال قائم کرے، اگر ملنگ آدمی ہیں، یہ بادشاہ بندے ہیں جی، سہاروں کے بغیر نظام کیسے چلتا ہے؟ پناہ کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی پناہ کی قبلہ ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو یہ سوال بڑا اہم ہے، یہ سوال آنا چاہیے، اس کا جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی پناہ ضروری کیوں ہے۔ بھائی آپ نے کبھی یہ سوچا کہ عدالت کی پناہ کیوں ضروری؟ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں، ایک بندے پہ FIR درج ہو گئی، وہ عدالت میں چلا گیا، ضمانت ہو گئی۔ اب ضمانت کی نشانی کیا ہے؟ ایک روبکار اسے جاری کی جاتی ہے۔ اچھا وہ کاغذ کا ٹکڑا اتنی حیثیت رکھتا ہے، اتنی حیثیت رکھتا ہے، اتنا وزنی ہے، کوئی رتبے میں، مسند میں، رینک میں IGP ہو، عدالت کا سائن کیا ہوا ایک ٹکڑا کاغذ، یار توجہ فرمائیں، جس کی چند محدود دنوں کی لمٹ ہے، اگر وہ آپ کے جیب میں ہے، آپ چاہے کتنے ہی بڑے مجرم یا ملزم کیوں نہیں ہے، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ عدالت کی ضمانت ہے۔ مجھے فکرہ کہنے کی اجازت دیں گے، بندے کی عدالت کی ضمانت ہو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اگر اللہ کی عدالت کی ضمانت، غور فرمائیں میرے جملے پر قبلہ، اگر عدالت خدا بندی کی ضمانت ہو تو کون بندے کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر دنیا کی عدالت ہو تو انسان کی شکل میں حیوان قریب نہیں آتا، اگر اللہ کی عدالت کی ضمانت ہو تو شیطان بندے کے قریب نہیں آتا۔ رہا یہ سوال، توجہ فرمائیں گے، رہا یہ سوال کہ پناہ ضروری کیوں ہے؟ صاحب دشمن نظر آتا ہو نا، دشمن نظر آتا ہو فاروقی صاحب، تو بچنے کے ہزار ہیلے ہیں۔ دشمن سامنے ہو، دشمن نظر آ رہا ہو تو بچنے کے ہزار ہیلے، ہزار اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ دشمن سامنے ہے، دشمن نظر آ رہا ہے تو صاحب اگر دشمن نظر ہی نہ آئے، اگر دشمن نظر آ رہا ہے حاجی صاحب، تب تو آپ بچ لیں گے اس سے۔ کئی ہیلے ہیں،
کئی اسباب ہیں جو بندہ اختیار کرتا ہے، اور اگر دشمن نظر ہی نہ آئے تو نظر نہ آنے والے دشمن سے آپ کو بچنا ضروری ہے۔ اب بچیں گے کیسے؟ جو نظر آنے والے دشمن سے بچائے انہیں کہتے ہیں اسباب۔ میرے ساتھ چلیں گے تو میں فکرہ کہوں گا، جو نظر آنے والے دشمن سے بچائے انہیں کہتے ہیں اسباب، اور جو نہ نظر آنے والے دشمن سے بچائے اسے اسباب نہیں کہتے، اسے مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، جو اسباب فراہم کرنے والا۔ پناہ اس لیے ضروری ہے کہ نظر نہ آنے والا دشمن بندے کو نقصان نہ پہنچا دے، اور نظر نہ آنے والے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے جو تعظیم رسول نہ کر کے دشمن بنا۔ تو میں کیا کروں یار، توجہ فرما رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ جس دشمن کی بات میں کر رہا ہوں جو نظر نہیں آتا، وہ تعظیم رسول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا دشمن بنا، اور تعظیم بھی ہمارے رسول کی نہیں، تعظیم بھی سید الرسول کی نہیں، تعظیم بھی نبیوں رسولوں کے سلطان کی نہیں، تعظیم بھی ہمارے باپ آدم کی۔ توجہ ہے قبلہ؟ اب مجھے جملہ کہنا ہے، آپ کی سماعتیں اگر باجماعت ہوں تو میں یہ فائدہ یہاں پہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی استاد ملائکہ ہو کر، بیت المعمور کا خطیب ہو کر، قبلہ فرشتوں کا امام اور استاد ہو کر، زمین کے چپے چپے پر عبادت گزار ہو کر، اگر ہمارے باپ، توجہ فرمائیے، ہمارے ہونے کی وجہ، ہمارے وجود کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم نہ کرے، احترام نہ کرے، خدا فرماتا ہے فخرج انک رجیم، نکل جا، تو مردود ہے، آج سے تو شیطان ہے۔ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جو ہمارے ہونے کے سبب کا احترام نہ کرے وہ تو شیطان بنتا ہے، جو آدم کے ہونے کے سبب کا احترام نہ کرے۔ میرا جملہ وصول نہیں کیا آپ نے قبلہ؟ آپ کسی شخص سے پوچھیں، نہیں جملہ مجھے پورا کرنے، نوید بھائی سلامت رہے، جملہ پورا کرنے دیجئے گا، کسی سے پوچھیں تیرے دنیا میں آنے کا سبب کیا ہے، وہ کہے گا میرے ماں باپ، میں کہوں گا ان کے آنے کا سبب کیا ہے، توجہ یار، وہ کہے گا ان کے ماں باپ، میں پوچھوں گا ان کے آنے کا سبب کیا ہے، وہ کہے گا ان کے ماں باپ، چلتا چلتا یہ سلسلہ جائے گا ہمارے باپ تک، ہمارے ابا جی حضرت آدم تک۔ اب دنیا وہاں چپ ہو جائے گی، لیکن مجھ جیسا ملنگ تو وہاں بھی پوچھے گا نا، ہمارے ہونے کا سبب تو ابا جی آدم ہیں، آدم کے ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو منبر ابیض مسجد نبوی سے نبیوں کا سلطان سبب بیان فرما رہا ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی تھا نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہ مٹی میں تھے نہ گارے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ کہا تو نہ نظر آنے والا دشمن ہے میرے بندوں کا، نکل میرے دربار سے۔ بھائی توجہ رہے، وقت بڑا محدود ہے اور کسی منزل تک جانا ہے مجھے، نکل میرے دربار سے، اللہ نے کہا۔ اس نے کہا مالک اگر نکالنا ہے نا تو پھر خالی نہیں نکلوں گا، طاقت دے۔ او ہو میں کیا کہہ رہا ہوں قبلہ، قرآن ہے بھائی۔ اس نے کہا مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے، مجھے زندگی لمبی دے، مجھے مہلت دے، طاقت بھی دے، ہمت دے، زندگی لمبی دے، مجھے اختیار دے۔ میں نے بغیر اختیار تیرے در سے نہیں جانا۔ توجہ، جو بندہ آیا بیٹھے قبلہ وہ میری بات کی طرف توجہ فرمائے۔ شیطان نے، مردود نے، رجیم نے اللہ سے کہا نکالنا ہے مجھے،
تو طاقت دے، نکالنا ہے مجھے اختیار دے، نکالنا ہے مجھے لمبی عمر کی مہلت دے۔ کیا کرے گا تو؟ کیا کرے گا تو؟ اللہ نے فرمایا کیا کرے گا؟ تیرے بندوں کو، ہائے ہائے، اس نے کہا تیرے بندوں کو، بھائی بڑی توجہ، تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، ہٹا کے دکھاؤں گا تجھے، طاقت بھی تو دے، ہمت بھی تو دے، اختیار بھی تو دے۔ اب اللہ تو اللہ ہے، وہ تو عزیز و حکیم ہے۔ توجہ یار، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، فرمایا یہ لے طاقت دی تجھے، لے اختیار دیا تجھے، لے تجھے مہلت بھی دی، لے تجھے لمبی زندگی بھی دی، اور پھر اللہ نے کہا، فرمایا تو راستے سے ہٹائے گا میرے بندوں کو، فرمایا جو میرے ہوں گے وہ کبھی تیرے نہیں ہوں گے۔ تو زور لگا، تو طاقت لگا، تو اپنی پوری توانائی لگا، تو اپنی پوری ہمت لگا، مہلت کو استعمال کر۔ پھر اللہ کہتا ہے جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے۔ یا اللہ تو اپنے بندوں کو کیسے بچائے گا؟ یار توجہ، میرے اللہ نے فرمایا تو رجیم ہے، مردود ہے، تو اپنا پورا زور لگا میرے بندے پہ، بندے کو بچانا میری رحمت کا کام ہے۔ یا اللہ کیسے بچائے گا؟ فرمایا تو اور تیرا قبیلہ پورے زور سے بندے کو اپنا بنانے کی کوشش کر۔ میرا بندہ صرف ایک جملہ کہے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، صرف ایک جملہ کہے گا میرا بندہ، یہ ایک جملہ کہے گا تو شیطان سے دور ہوگا، رحمان کے قریب ہوگا۔ اچھا یہاں پر ذرا رک کے سنیے، یہاں پر اس بات کی طرف توجہ فرمائیں، شیطان کب بہکاتا ہے قبلہ؟ نیکی کے کام میں، بھلے کام میں، صدر صاحب بھائی اچھائی کے کام میں شیطان بندے کو بہکاتا ہے، نیک کام میں۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کا جہاں جی چاہے قبلہ، میں اپنی کام علمی کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کا جہاں جی چاہے، جہاں آپ سمجھیں کہ یہاں علم ہے آپ وہاں سے پوچھ لیں۔ میں حیران ہوں شیطان کا منکر ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے کہ شیطان کا منکر ہی کوئی نہیں فاروقی صاحب، جہاں سے جی چاہے میرے سامنے آپ یہ پوچھیں کہ شیطان کب بہکاتا ہے جی؟ شیطان نے کبھی کسی چور کو بہکایا ہو چوری نہ کر؟ ٹھیک، شیطان نے کبھی کسی شرابی کو بہکایا ہو شراب نہ پی؟ شیطان نے کبھی کسی بے حیا بندے کو بہکایا ہو بے حیائی نہ کر؟ بلکہ شیطان نمازی کو بہکائے گا نماز نہ پڑھ، شیطان روزہ دار کو بہکائے گا روزہ نہ رکھ، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو نیکی کرنے والے کو شیطان بہکاتا ہے، صحیح ہے بات یا نہیں؟ ہاں جی بولے تو صحیح، کیا ہو اقرار یا انکار؟ تو یہ طے ہوا کہ شیطان نیکی کرنے والے بندے کو بہکاتا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے ارادے سے، نماز فجر کی پڑھے گا ارادے سے پڑھے گا، اٹھے گا ارادہ کرے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، ظہر کی ارادہ کر کے، روزہ ارادہ کر کے رکھے گا۔ مجھے یہ بات سمجھا دیں، میں خطابت سے ہٹ کے آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے سمجھائیں بندہ ارادہ کہاں کر رہا ہے؟ ارادہ ہے دل میں چھپی چیز کا نام۔ یہ شیطان کو بندے کے ارادے کا علم کہاں سے ہے؟ یار کوئی بندہ بیٹھا ہے میرے مجمع میں؟ میں پھر دوہراؤں، قبلہ حد نہیں ہو گئی، یہ سوال ہے میرا۔ شیطان بہکاتا ہے نیک بندے کو، نیکی کے وقت بہکاتا ہے، نیکی ہوتی ہے ارادے سے۔ یہ شیطان کو ارادے کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ تم نے تو کہا تھا اللہ کے سوا کوئی دلوں کے ارادے کو نہیں جانتا، نہ نبی جانتا ہے، نہ علی جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے، یہ شیطان کہاں سے جانتا ہے؟ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے، میں بڑی بات کر رہا ہوں، کوئی سمجھائے یہ ابلیس کو کیسے علم ہے؟ ابلیس کو کیسے پتا ہے نمازی کو بہکانا ہے یہ اب نماز پڑھے گا، تہجد گزار کو بہکانا ہے اب یہ تہجد پڑھے گا؟ توجہ یار، جو بندہ نماز پڑھتے ہوئے بھول جائے شیطان ہی بلاتا ہے۔
ہاں شیطان، یہ نیکی کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں یہ اسی کا کام ہے سارا۔ اسے کیسے پتا چلتا ہے دل میں چھپے ہوئے ارادے کا کہ بندہ یہ ارادہ کر رہا ہے، اس نے مانگی تھی اللہ سے طاقت، اس نے مانگی تھی اللہ سے مہلت، اس نے مانگا تھا اللہ سے اختیار، بھائی توجہ پوری، اللہ نے طاقت دی، مہلت دی، اختیار دیا، اتنی طاقت دی، اتنا علم دیا، ارادہ ابھی بندے کے دل میں ہوتا ہے، بندے کے گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی۔ ابلیس جہاں پر بھی ہو، ابلیس جہاں پر بھی ہو بندے کے ارادے کو جان جاتا ہے۔ باجماعت ہونا حد نہیں ہو گئی، میرے جوتے کی نوک پر ہر وہ ممبر اور اس ممبر پر بیٹھنے والا جو یہ جملہ تو مانتا ہے کہ ابلیس کو علم ہو جاتا ہے اور یہ نہیں مانتا کہ حبیب کو علم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یار توجہ فرمائیں، کوئی بندہ بیٹھے تو میں یا رسول اللہ، او بھائی جس نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو اتنا علم دیا ہے کہ ارادوں کو جان لے، نہیں میرے ساتھ ہیں، اس نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہوگا۔ توجہ ہے، میں منبر سے کہا کرتا ہوں کم از کم اللہ نے میرے رسول کو اتنا علم ضرور دیا ہے کہ خود ماں کو پتا نہیں ہے کس کی اولاد ہے، نبی کو پتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ توجہ فرمائیں کہ بہرحال یہ ضمن جملہ تھا جو آ گیا تھا درمیان میں۔ توجہ، لوگوں نے میرے نبی کے علم پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ رسول ہوتے تو ہم یہ پوچھتے، رسول ہوتے ہم یہ پوچھتے، رسول ہوتے ہم یہ پوچھ لیتے، یہ دریافت کر لیتے۔ امیر کائنات کے کانوں تک جملے پہنچے، لوگ نبی سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہیں جی، خطیب ممبر سلونی ممبر مسجد کوفہ پر جلوہ گر ہوئے اور کائنات کی سماعت نے یہ جملہ صرف 2 ہی بار سنا تھا۔ ایک رسول نے کہا پوچھو مجھ سے جو تمہارا جی چاہے، یا پھر شوہر بطول نے فرمایا تھا پوچھو جو تمہارا جی چاہے۔ پوچھنا تمہارا کام ہے، بتانا علی کا کام ہے۔ دنیا پوچھ پوچھ کے تھک گئی قبلہ، علی بتاتے ہوئے نہیں تھکے۔ دنیا پوچھ پوچھ کے حیران ہو گئی، علی بتاتے ہوئے حیران نہیں ہوئے۔ کبھی کسی کمبر مزاج نے پوچھ لیا مولا اتنے اتنے مشکل سوال ہوتے ہیں، کبھی آپ کی مرضی کا بھی سوال آپ سے ہوا ہے؟ فرمایا علی کی حسرت ہے جتنا عالم ہوں کوئی اتنا سوال پوچھے۔ توجہ نہیں فرما رہے، خدا جانے آپ کیا اور کہاں بیٹھ کے سماعت فرما رہے ہیں۔ بھائی جو اپنے دشمن کو علم دے رہا ہے، ہائے ہائے۔ آج کل بارشوں کا موسم ہے، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ ہے کہ تیز آندھی چلے گی اور پھر بارش ہوگی، ہے جی یہ رپورٹ۔ اب یہ محکمہ موسمیات تو سنی شیعہ نہیں ہے نا، توجہ فرمائے نا قبلہ، یہاں تو کوئی مسلک کا اختلاف نہیں، یہ تو جو سائنس ہے قبلہ ایک علم ہے، بذات خود ایک علم ہے، جس علم کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے وہاں دھوپ ہوگی، وہاں چھاؤں ہوگی، وہاں آندھی ہوگی، وہاں بارش ہوگی، اور وہاں صرف بارش نہیں ہوگی آج صاحب، وہاں برف باری بھی بارش کے ساتھ ہوگی، اولے بھی برسیں گے۔ یہ وہ ٹی وی پہ بتا رہے ہیں، اخبار پہ بتا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے۔ رضوان یہ کون بتاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ میں نے ماہرین سے پوچھا انہاں نوں کتھوں پتہ لگدا ہے؟ انہاں آکھیا او کرما لیا تو چونکہ سائنس نہیں پڑھی ہیں تین کی پتہ ہوے۔ میں کہا جی چلو دسو تساں تے پڑھی ہے نا سائنس۔ انہاں آکھیا انہاں کول کوئی آلہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں آکھیا انہاں کول کوئی آلہ ہے جن دے ذریعے انہاں نوں پتہ لگدا ہے۔ میں کہا ڈب کے مر جا، آلے تے یقین ہی، حسنین دے نانے تے یقین کوئی نہیں تے۔ حد ہو گئی قبلہ، آج کے دور میں بھی یہ باتیں ہو سکتی۔ میں نے سادی پنجابی میں کہہ دیا، اب میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں جو سائنسی آلے پر اعتبار کرتے ہیں اور میرے نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال
इबलीस ने कहा मैं जा रहा हूँ, पूरी ताकत से जाने दे, पूरी तवानाई से जाने दे। अल्लाह ने कहा जा, पूरी ताकत से जा, पूरी तवानाई से जा, पूरी मोहलत और इख्तियार के साथ जा, तू बहका मेरे बंदों। वो फिर रुक गया। उसने कहा लो जी एग्रीमेंट हो गया, अल्लाह से कह रहा है एग्रीमेंट हो गया। उसने कहा या अल्लाह मैं भी तेरा पैदा किया हुआ, बंदे भी तेरे पैदा किए हुए, लो तो तूने ताकत इख्तियार मोहलत हर चीज़ मुझे दे दी, एक डिमांड मेरी और पूरी कर। अल्लाह क्या हुण तू मंग, होर की मंगना है। अब उसने फिर मांगा, उन्हें आख्या सज्जी सज्जे पासों सज्जी सिमत मेरी, मैं बंदे दे सज्जियों हमला करना है। अल्लाह क्या कर दिया। उसने कहा मैं बाईं तरफ से हमला करूंगा। अल्लाह ने कहा कर। उसने कहा सामने से करूंगा, फरमाया कर। उसने कहा पीछे से करूंगा, फरमाया कर। दाएं से शैतान, तवज्जो भाई, वो दुश्मन जो नजर नहीं आ रहा वो दाएं से हमला कर रहा है, बाएं से कर रहा है, सामने से कर रहा है, पीछे से कर रहा है। अल्लाह तो फिर अल्लाह है ना। उसने कहा तू कर, दाएं से कर, बाएं से कर, आगे से कर, पीछे से कर। या अल्लाह चारों समतें मैंने ले ली, मैं चारों संतों से हमला करूंगा, अब तू अपने बंदे को बचाएगा कैसे? फरमाया चार तू रख, दो मैं रखता। यार मेरे साथ कोई बंदा है जो चले मेरे साथ? चार तेरी, दो मेरी। अगर समात आपकी जिंदा है फैसल भाई, तो मैं यहां फिक्रा कह दूं भाई, हक और बातिल की तादाद का फैसला उसी दिन हो गया था। किसी का कसरत पे होना, ओए होए तवज्जो है, उसके हक होने की दलील नहीं, और किसी का किल्लत पे होना उसके बातिल होने की दलील नहीं है। अगर क़ियादत हुसैनी हो 72 हो तो रहमतुल्लाह होते हैं, क़ियादत यजीद की हो 9 लाख हो तो लानतुल्लाह होते हैं। अल्लाह अकबर का अल्लाह सलामतियां किबला, याद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये फैसला उसी दिन हो गया। चार रख ली शैतान ने। अल्लाह ने कहा दो भूल गया है ना तू। ओए होए, बंदों से पूछो समतें कितनी हैं? बंदे कहते हैं 4। भाई समतें 4 नहीं है, क्यों? समतें हैं 6, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर और नीचे। 4 दे दी शैतान को, 2 रखी अपने पास। वो कहने लगा या अल्लाह 4 मेरी हैं, यानी मैं चारों तरफ से हमला करूंगा तेरे बंदे पर। अल्लाह ने कहा तू चारों तरफ से कर, फिर भी मैं अपने बंदे को अपनी पनाह में लूंगा। या अल्लाह फिर कैसे लेगा? फरमाया ऊपर करेगा तो दुआ के साथ, नीचे होगा तो सजदे के साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। सर उठाए, हाथ उठाए तो दुआ के साथ, सर झुकाए तो सजदे के साथ। अब मेरे अजीजों समतें 4 हैं शैतान के पास। अल्लाह ने अपने पास कितनी रखी हैं? अब हमने बचना है शैतान से, तो पनाह किस चीज से लेंगे? या दुआ मांग के, अल्लाह अकबर, या सजदा करके। मैं फिर कह रहा हूं, या दुआ मांग के, या सजदा करके। एक बार फिर कहता हूं, या दुआ मांग के या सजदा करके। इसका मतलब यह है दुआएं मांगने वाला कभी शैतान के बहकावे में नहीं आता। तवज्जो है किबला। मेरा जुमला लिया है किसी ने? यार मेरा दिल धड़क उठा है बड़ी तेजी से। मैं फिक्रा कह दूं, मैं फिक्रा कह दूं। दीन ने यह नहीं कहा कि मस्जिद के मौलवी की दुआ हर हालत में कबूल है। तवज्जो यार, दीन ने यह नहीं कहा कि मिंबर के खतीब की दुआ हर हालत में कबूल है। दीन ने यह नहीं कहा कि पढ़ाने वाले प्रोफेसर की दुआ हर हालत में कबूल है। हाँ, पर दीन ने यह जरूर कहा है माँ की दुआ। यार बैठा बंदा और मेरे नाल चले, हर हालत में कबूल है। बाप की दुआ, ओए होए होए, हर हालत में कबूल है। वजह क्या है? मुमकिन है मस्जिद का मौलवी दुआ मांगे और नजर जेब पर हो, ऐन मुमकिन है मिंबर का खतीब दुआ दे,
लिफाफे में क्या लाया है, मगर ये माँ है, ये बाप है, इनकी नजर तेरी जेब पे नहीं है। यार कोई बंदा बैठे, बाप दुआ करता है या अल्लाह सलामत रहे, तो दिल से कर रहा है। माँ दुआ करती है या अल्लाह मेरा पुत्र सलामत रहे, तो दिल से कर रही है। इसलिए जो दिल से दुआ होती है, इकबाल ने कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। चलो एक दरवेशी रंग में जुमला कह दे, खुदा ये तो नहीं कहता मैं दिमाग में रहता हूँ। क्या करूं अब मैं याद किबला, ये नहीं कहता मैं आंखों में हूं, ये नहीं कहता कि मैं पूरे वजूद में रहता हूं। नहीं, तादे मस्जिद, तादे मंदिर, तादे जो कुछ टेंदा आगे की है, किसे बंदे दा दिल ना टावी। तवज्जो है, रब दिला में रहंदा। गिरामी कदर हजरात, ये जिनकी कब्रों पर आज भी दिए जल रहे हैं ना, इन्होंने चेहरे नहीं बचाए, बंदों के दिल बचाए। क्या बात। ये अहमियत है दिल की। माँ की दुआ दिल से है, बाप की दुआ दिल से है। अल्लाह ने कहा दुआ मांगे मेरी पनाह में आए, सजदा करे मेरी पनाह में आएगा। अच्छा, अब सजदा भी एक नहीं करवाया किबला, हर रकत में सजदे दो करवाए। कि एक करवाया जी, दो करवाए। अच्छा, फिर ये भी नहीं किया कि एक सजदा करवाया उसके साथ ही दूसरा सजदा करवाया, दो ही करवाने हैं ना, तो मुसलसल दो करवा। बंदे को उठा, उसने कहा नहीं, उसने कहा पहला सजदा कर और बैठ, वक्फा कर, फिर उसने कहा दूसरा सजदा कर। ठीक है, या अल्लाह सजदे तूने दो करवाने थे, ठीक है अंसर भाई देखेंगे मेरी तरफ, सजदे तूने दो करवाने हैं, दोनों सजदों में वक्फा क्यों करवाया, लगातार करवाना। उसने कहा मेरे बंदे ठहर जा, मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ। मेरे घर में आया है, मुझे सजदा कर रहा है, मेरी पनाह में आ रहा है, तो दर्स लेके जाना। पहला सजदा बता रहा है, इसी मट्टी से आया है तू। फिर बंदे ने सजदे से सर उठाया और 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार के मुताबिक बंदा बैठ गया हालत नमाज में। अल्लाह ने कहा इतनी देर रहेगा दुनिया में। ओए होए होए। और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा, ताकि नमाजी ये दर्स हासिल करे, मट्टी से आया हूं, कुछ देर दुनिया में रहना है, फिर जाना है मट्टी में। मैं लफ्ज बदल दूं, तुराब से आया हूं, कुछ देर रहना है दुनिया में, वापस लौटना है तुराब में। कायनात का हर इंसान ये जुमला अपने दिलों पे नक्श करे, तुराब से आए हो, कुछ देर रहोगे, तुराब में जाओगे, तुराब से आने और तुराब में जाने वालों, अबू तुराब से बना के रखना, तुम सिर्फ तुराब हो, अली अबू तुराब। दुनिया समझे यार इस जुमले को, तुराब को अबू तुराब याद रहना चाहिए। अल्लाह ने कहा या दुआ से बचेगा या सजदे से बचेगा। 4 सिमते दी शैतान को, 2 सिमते रख ली अपने पास। अब अल्लाह की पनाह का जो उन्वान है ना, इसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, वक्त मेरा तमाम हो गया है। मैं 1 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर एक कलाम सुनते हैं शाह साहब से। अच्छा, वो जुमला क्या है? वो जुमला भी किबला किसी आम बंदे का नहीं है, वो जुमला उस बंदे का है जिसके बारे में कलंदर ने कहा था, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हसन। और फिर आगे क्या कहते हैं? कहते हैं पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दा। कहते हैं मैं अली के दर का हूँ गदा, तो बाकी सारे मेरे ही हैं। ओए होए, क्या सुनते हैं यार, बैठे हैं या उठ के चले गए सारे हैं?
توجہ ہے قبلہ؟ پیشوائے تمام رندانم، کیوں کہ سگے کوئے شیر یزدان، کہ جو یہاں سگے کوئے شیر یزدان بنتا ہے وہ پیشوا ہو جاتا ہے۔ شاکر شجاع آبادی، یہ جنوبی پنجاب کا کیا انمول ہیرا ہے پاکستان کا۔ شاکر شجاع آبادی نے بھی کمال کی، زندگی بھر کمال کی، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کوئی ایک فقرہ جو کائنات سے وزنی لکھا شاکر نے، تو میری نظر میں یہ ہے جو اس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے ونج شاکر سرائکی، وہ کہتا ہے ونج شاکر نجف دے شاطوں پن۔ بیٹھا یار بھی بندہ یہ چلے گئے ڈوگر صاحب سلامت رہے۔ ونج شاکر نجف دے شاطوں پن، آگے اس کا جملہ دیکھیے، کہتا ہے ایک باری پن ون ونڈ بیٹھا۔ اس نے کہا علی سے ایک بار لینا تیرا کام ہے، زمانہ تیرے دھر پہ نہ آئے تو مجھے علی کا نوکر ہے۔ ایک باری پن ون ونڈ بیٹھا، پھر بہ کے ونڈی جا۔ مولا کائنات کا جملہ، اللہ اکبر، ذات باری کے سامنے علی المرتضیٰ کا جملہ، جس پر آج اختتام کر رہا ہوں، اور یہیں سے انشاءاللہ اگلے جمعے مقررہ وقت پر اپنی گفتگو کو شروع کروں گا۔ اللہ کی پناہ، بڑا کمال کا عنوان ہے، بر وقت آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ اور رضوان بھائی سیال کوٹ تھے جی، معذرت بھی کی میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ حب علی کا کمال ہے جو فاصلے سمیٹ دیتا ہے قبلہ۔ تو اس جملے پہ اختتام کر رہا ہوں۔ مولا علی مسلح عبادت پر ہیں اور اپنے مالک کی پناہ حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کہتے کیا ہیں اللہ کو؟ علی کہہ رہا ہے یار، علی کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ بے شک میں اقرار کرتا ہوں تو ایسا ہی ہے جیسے علی کے خدا کو ہونا چاہیے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، توجہ یار بھی بندہ ہے، بالکل تو ایسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں کہ خدا ہو، بالکل تو ایسا ہی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے علی کا، اوہو، یا اللہ تو علی کو ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو۔ اللہ اکبر، کوئی بیٹھا یار بندہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم نے صرف نعرے لگائے علی کے نام۔ دیکھو علی دعائیہ جملہ، دیکھو علی کا دوسرا، پڑھ دو بابا جی۔ علی فرماتے ہیں اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والی ذات، یا سری الرضا، اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والی ذات۔ اب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ توحید ہے اس کی، تعریف ہے اس کی۔ اب علی عز و انتصاری کے کس مقام پر ہے یار علی؟ اب اپنی طرف منسوب کر کے جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والی ذات، بخش دے اپنے بندے علی کو جس کے پاس سوائے دعا مانگنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے پناہ، ایسے مانگی جاتی ہے، یہ ہے توحید، یہ ہے بندگی۔ جب اللہ کی توحید پہ بات آئے تو یہ علی کہتا ہے، اور جب اپنی ذات پہ بات آئے تو یہ علی کہتا ہے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا ذریعہ ہے اللہ کی پناہ مانگنے کا دعا۔ اب بتائیے لطف آیا یا وقت گیا؟ انشاءاللہ یہیں سے اگلا سبق شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔